شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 133 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں موت کا فرشتہ ہوں، عزازیر نے کہا۔ میرا نام عزازیر ہے۔ یہ سن کر خالد بن ولید نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ ناظرین، خالد نے کہا وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیر کو خالد کے اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا اور اچانک آگے آ کر کہا کہ اے میرے عربی بھائی۔ اس نے خالد سے کہا تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار۔ خالد نے جواب دیا تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ ناظرین، عزازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابھی تک اسے قتل نہیں کیا؟ عزازیر نے کہا تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے۔ تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ناظرین، ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار، خالد نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے؟ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا۔ عزازیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیر بھڑکا، آ عربی بدو۔ عزازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ آ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ ناظرین، اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو عزازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ ناظرین، اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ ناظرین، مورخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد اور عزازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، عزازیر وار روکتا تھا اور وار کرتا نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عزازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا، خالد نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ ناظرین، عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ ناظرین، اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ ناظرین، عزازیر کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ ناظرین، خالد نے
دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیل کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ناظرین، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیل نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ ناظرین، خالد کھڑے رہے۔ عزازیل قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کی۔ ناظرین، خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیل گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کے پھر عزازیل نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ ناظرین، گھوڑا گرا اور عزازیل گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ ناظرین، عزازیل کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا کہ عزازیل کو بھی باندھ دیا جائے۔ ناظرین، ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے۔ ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار حضرت عمر بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی تھے۔ ناظرین، خالد نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ ناظرین، 4000 جان باز سواروں کے دستے طلیہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ ناظرین، اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ناظرین، ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی۔ چنانچہ وہ فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ناظرین، بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ ناظرین، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئے۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ ناظرین، خالد نے 2 گھڑ سوار دستے 2
मकामात पर भेज दिए। उनके लिए हुक्म था कि इन रास्तों से कुमक आए तो उस पर हमला कर दें। नाजरीन, 20 अगस्त सन 634 सन ईस्वी बमुताबिक 20 जमादियुल आखिर सन 13 हिजरी खालिद ने दमिश्क पहुंचकर इस शहर को मुहासरे में ले लिया। नाजरीन, दमिश्क के अंदर जो रूमी फौज थी उसकी तादाद 16,000 के लगभग थी। खालिद के लश्कर में 20,000 मुजाहिदीन थे। नाजरीन, शहीदों और शदीद जख्मियों की वजह से तादाद इतनी कम रह गई थी। नाजरीन, कुछ दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर रूमियों की कुमक को रोकने के लिए भेज दिए गए। ये वजह थी कि मुजाहिदीन की तादाद 20,000 रह गई थी। दमिश्क बड़ा शहर था, इसके 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे का नाम था बाबुल शर्क, बाबे तूमा, बाबे जाबिया, बाबे फरादीस, बाबे किसान और बाबे सगीर। नाजरीन, खालिद ने हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 हज़ार नफरी के दस्ते खड़े कर दिए। हर दरवाजे के लिए एक सालार मुकर्रर किया। नाजरीन, राफे बिन उमेरा, अमर बिन अल-आस, शरजील बिन हसना, हज़रत अबू उबैदा, यजीद बिन अबी सुफियान, यजीद बिन अबी सुफियान की जिम्मेदारी में 2 दरवाजे दे दिए गए। नाजरीन, जर्रार बिन अल अजवर को मुंतखब सवारों का 2000 नफरी का दस्ता इस मकसद के लिए दे दिया गया कि वो किले के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहें और अगर रूमी बाहर आकर किसी दस्ते पर हमला करें तो जर्रार उसकी मदद को पहुंचे। नाजरीन, शहर की दीवार पर रूमी कमाने और बर्छियां लिए खड़े थे। उनमें दूसरे सालारों के अलावा दमिश्क के दिफा का जिम्मेदार सालार तूमा भी था जो शहनशाह हरकिल का दामाद भी था। नाजरीन, खालिद ने हुक्म दिया कि रूमियों के दोनों कैदी सालारों अजाजीर और क्लोस को आगे लाया जाए। दोनों बंधे हुए लाए गए। इन्हें दीवार के इतना करीब ले जाया गया जहां वो दीवार पर खड़े रूमियों को नजर आ सके। क्या तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे? खालिद ने दोनों से बुलंद आवाज में पूछा। नहीं, दोनों ने इकट्ठे जवाब दिया। खालिद ने जर्रार बिन अल अजवर को आगे बुलाया और कहा कि इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दो। नाजरीन, जर्रार ने तलवार निकाली और दोनों की गर्दनों पर एक एक वार किया। दोनों के सर जमीन पर जा पड़े, उनके धड़ गिरे, तड़पे और साकित हो गए। नाजरीन, दीवार से तीरों की बौछार आई लेकिन खालिद और जर्रार इनकी इज्जत से निकल आए थे। दमिश्क का मुहासरा रूमियों की तारीख का बहुत बड़ा वाकिया बल्कि हादसा और अलमिया था और मुसलमानों की तारीख का भी ये बहुत बड़ा और बाज़ तारीख नवीसियों के लिए हैरान कुन वाकिया था। नाजरीन, हैरान कुन तो रूमियों के लिए भी था क्योंकि रूम की फ़ौज उस दौर की बेहतरीन फ़ौज और नाकाबिले तस्खीर जंगी ताकत समझी जाती थी। रूमी फ़ौज दहशत और तबाही का दूसरा नाम था। नाजरीन, इस फ़ौज ने हर मैदान में फतह पाई थी। किसरा की फ़ौज भी इससे कम ना थी लेकिन रूमी फ़ौज ने उसे भी शिकस्त देकर अलग बिठा दिया था। लेकिन इतनी दूर से आए हुए और इतने थोड़े से मुसलमान इसी रूमी फ़ौज को शिकस्त पे शिकस्त दिए चले जा रहे थे और उन्होंने दमिश्क को मुहासरे में ले लिया था जो रूमियों का बड़ा ही अहम और कीमती शहर था। कैसरे रूम ने तो सोचा भी ना था कि दुनिया की कोई ताकत उसकी बेहतरीन और दहशतनाक फ़ौज को इस मकाम पर ले आएगी कि इसके लिए रूमियों की रवायात और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ महाल हो जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 134 में देखना मत भूलिएगा।